بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اللہم الان قتلۃ امیر المؤمنین۔ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کا سلسلہ شب ضربت کی تعزیت کے ساتھ 19ویں شب کی دعا تلاوت کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ذا الذی کان قبل کل شیء ثم خلق کل شیء ثم یبقى ویفنا کل شیء یا ذا الذی لیس فی السماوات العلی ولا فی الارضین السفلی ولا فوقهن ولا بينهن ولا تحتهن إله يعبد غيره لك الحمد حمدا لا يقدر على إحصائه إلا أنت۔ 19ویں شب تعزیت بھی، شب ضربت بھی اور شب نزول قرآن بھی۔ تو شب قدر کے اعمال مشترکہ اور اعمال مخصوصہ اعمال کی کتابوں کے ساتھ علماء کی رہنمائی کے ساتھ انجام دیے جائیں، یہ شب قدر کی اہمیت کو یاد رکھا جائے۔ 19ویں شب کی نماز مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے کتاب وسائل الشیعہ منہاج العارفین کے حوالے سے فرماتے ہیں 50 رکعت نماز 19ویں شب میں پڑھی جائے۔ یہ نماز اعمال شب قدر کے علاوہ ہے۔ 50 رکعت نماز یعنی 2 رکعت کر کے 25 نمازیں ہیں، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ زلزال پڑھا جائے، اور ایک قول کے مطابق سورہ زلزال کو ہر رکعت میں ایک ہی مرتبہ پڑھا جائے، یعنی اس طرح 50 رکعت نماز میں 50 مرتبہ سورہ زلزال۔ 2 طریقے ہو گئے، 50 رکعت نماز میں ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ زلزال، ایک روایت کہ ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ زلزال۔ 50 رکعت نماز میں سب ملا کر 50 مرتبہ سورہ زلزال مکمل ہوگی۔ مولا فرماتے ہیں اس نماز کا پڑھنے والا خدا سے اس طرح ملاقات کرے گا جیسے کسی نے 100 حج اور 100 عمرے انجام دیے ہو، اور اس کے اعمال کو قبول کیا جائے گا۔ تو شب قدر کے اعمال کو دیکھتے ہوئے، شب ضربت کی تعزیت اور ماتمداری کو دیکھتے ہوئے جتنی عبادت ممکن رہے اس رات میں انجام دی جائے بحق امیر المومنین۔ خدا ہمارے اور آپ کی عبادات اور پرسہ داری کو قبول و مقبول فرمائے۔ اور اب روزے کا ثواب، 19ویں دن کے روزے کا ثواب تلاوت کیا جا رہا ہے۔ سرکار ختم یہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس سے یاد رکھیے، یہ ثواب اہل ولایت کے لیے، مولا کے چاہنے والوں کے لیے۔ مولا کے چاہنے والے روزہ رکھیں ہر ایک واجب دن میں، ماہ رمضان کے دنوں میں، خاص 19 تاریخ۔ روزے کا ثواب کیا ہے کہ زمین و آسمان کے تمام ملائکہ ہر روز اس روزے کی برکت سے، اے اہل ایمان، اے علی علیہ السلام کے ماننے والوں، تمہاری قبروں کی زیارت کے لیے آئیں گے اللہ سے اجازت لے کر، اور ہر فرشتے کے پاس ہدیہ اور مشروبات جنت ہوں گے۔ پروردگار عالم ہمیں روزہ گزاروں میں، مولائے کائنات کے چاہنے والوں میں شامل فرما۔ اور اب روزے کے ثواب کے بیان کے ساتھ 19ویں دن کے روزے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفر فیہ حظی من برکات وسہل سبیلی الی خیرات ولا تحرمنی قبول حسناتہ یا ہادیا الی الحق المبین۔ اس دعا کی تلاوت کے بعد اب آپ کی خدمت میں آج کے سلسلہ بیان میں ایک نماز کا تحفہ،
اس کو محدث نوری نے کتاب مستدرک الوسائل میں سید ہیبت الدین سے اس طرح نقل کیا کہ روایت سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نماز کا نام ہے نماز توفیق زیارت خانہ خدا قربتاً اللہ. 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے. فرماتے جو مشتاق حج بیت اللہ الحرام ہو اور لباس جدید کو پہنے، پاک اور پاکیزہ لباس کو پہنے اور برتن کو پانی سے پر کر کے مہیا رکھے اور 35 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر کے اس پانی پر دم کر لے. ایک گلاس میں ایک کپ میں پانی لیجئے اور 35 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھ کر اس پر دم کیجئے اور پھر اپنے بدن پر لباس پر چھڑک لیجئے. اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھیے کہ جو سورہ چاہیں آپ تلاوت کیجئے صبح کی نماز کی طرح 2 رکعت کر کے. نماز کی نیت برائے توفیق زیارت خانہ خدا نماز بجا لاتا ہوں قربتاً اللہ. خداوند متعال اسے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے گا. پروردگار ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام کی سعادتیں اس سال بھی اور ہر سال نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. زیارت شہادت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جانب سے اپنے والدین، اہل و عیال، اہل خاندان، تمام صاحبان ایمان زندہ اور مرحومین کی نیابت میں بجا لاتے ہیں قربتاً و طاعتاً الی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورحمک اللہ یا ابا الحسن كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله وأعظمهم عنا وأهوتهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وآمنهم على أصحابه وأفضلهم مناقب وأكرمهم سوابق وأرفعهم درجة وأقربهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وأشبههم به هديا وخلفا وسمتا وفعلا وأشرفهم منزلة وأكرمهم عليه. فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله وعن المسلمين خيرا. وقويت حين ضعف أصحابه وبرزت حين استكانوا ونهست حين وهنوا ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله إذ هم أصحابه وكنت خليفته حقا. لم تنعز ولم تضر برغم المنافقين وغيظ الكافرين وكره الحاسدين وصغر الفاسقين. قمت بالأمر حين فشلوا ونطقت حين طاعوا ومضيت بنور الله إذ وقفوا فاتبعوا فاهدوا. وكنت أخفضهم صوتا وأعلاهم قنوتا وأقلهم كلاما وأصوبهم نطقا وأكبرهم رأيا وأشجعهم قلبا وأشدهم يقينا وأحسنهم عملا وأعرفهم بالأمور. كنت والله يعصوبا للدين أولا وآخرا. الأول حين تفرق الناس والآخر حين فشلوا. كنت للمؤمنين أبا رحيما إذ صاروا عليك عيالا
فحملت أثقال ما أنه ضعفوا حفظت ما أضاعوا ورعيت ما أهملوا ورأيت ما أهملوا وشمرت إذ اجتمعوا وعلوت إذ هلعوا وصبرت إذ أسروا أدركت ونالوا بك ما لم يحتسبوا كنت على الكافرين عذابا سبا ونهبا وللمؤمنين عمدا وحصنا فطرت والله بنعمائها فزت بحبائها وأهرست سوابقها وذهبت بفضائلها لم تفلل هجتك ولم يزغ قلبك ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك ولم تخر كنت كالجبل لا تحركه الأواصف وكنت كما قال آمن الناس في صحبتك وذات يدك وكنت كما قال الله كما قال عليه السلام ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله متواضعا في نفسك عظيما عند الله كبيرا في الأرض جليلا عند المؤمنين لم يكن لأحد فيك محمز ولا لقائل فيك مغمز ولا لأحد فيك مطمع ولا لأحد عندك هوادا الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ له بحقه والقوي العزيز عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ منه الحق والقريب والبعيد عندك في ذلك سواء شانك الحق والصدق والرفق وقولك حكم وحتم وأمرك حلم وحزم ورأيك علم وعزم فيما فعلت وقد نهج السبيل وسهل العسير وأطفئت النيران واعتدل بك الدين وقوي بك الإسلام فظهر أمر الله ولا كره الكافرون وثبت بك الإسلام والمؤمنون وسبقت سبقا بعيدا وأطعيت من بعدك طعيا شديدا وأتعبت من بعدك تعبا شديدا فجللت عن البكاء وعظمت رزيتك في السماء وهدت مصيبتك الأنام فإنا لله وإنا إليه راجعون رضينا عن الله قضاه وسلمنا لله أمره فوالله لن يصاب المسلمون بمثلك عبدا كنت للمؤمنين كهفا وحصنا وقنة راسيا وعلى الكافرين غلظة وغيظا فألحقك الله بنبيه ولا أحرمنا أجرك ولا ضلنا بعدك السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته.